السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ایکسپریشن آف ایموشنز، کہ ہم ایموشنز کا، ہجانات کا کیسے اظہار کرتے ہیں، اپنے ایموشنز کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آسانی سے مل جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی، ایکسپریشن آف ایموشن از انبورن اسپیشلی بیسک ایموشنز اینڈ آلسو دے آر لرن فرام سوسائٹی۔ ہجانات کا اظہار جو ہے وہ پیدائشی بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو بیسک ایموشنز ہے ان کا جو اظہار ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے، اور بہت سی ایموشنز ایسے ہیں جن کو ہم اپنی سوسائٹی سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے لرن کرتے ہیں۔ دیر آر ٹو ویز آف ایکسپریشن آف ایموشنز۔ ایموشنز کو ظاہر کرنے کا، ایکسپریس کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہے وربل ایکسپریشن، لفظی اظہار، ہم زبان سے اظہار کرتے ہیں ایموشنز کا۔ اور دا سیکنڈ ون ہے نان وربل ایکسپریشن، غیر لفظی اظہار، ہم ایموشنز کا بغیر بولے کچھ کہے جو ہے ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ایموشن کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی وربل ایکسپریشن، دس از دا سمپل وے ٹو ایکسپریس آور ایموشنز۔ یہ ایموشن کو ظاہر کرنے کا، اپنے ایموشنز کا اظہار کرنے کا سب سے سادہ طریقہ ہے کہ ہم بول کے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں، غصہ فیل کر رہا ہوں، یا پیار محبت جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں، تو ہم بول کے کہہ دیتے ہیں۔ The person himself tell what he she is feeling because he better understand his emotions۔ کیونکہ انسان ہی اپنے ایموشنز کو سب سے بیسٹ وے میں جو ہے ایکسپریس کر سکتا ہے۔ Sometimes he expresses his emotions accurately but sometimes he can't۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایموشنز کا صحیح طریقے سے اظہار کر پاتا ہے، جو وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے لاجک ہوتا ہے اسی کو وہ ایز اٹ جو ہے اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایموشنز کو چھپا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ظاہری حالت ہے وہ اور ہوتی ہے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ پہ جو اس کا لاجک ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کیسے جی؟ if father is not happy with his son and there are many things pending to do and the son say, daddy, I am going to play with friends, then father says, sure my king, go and enjoy yourself। So there is a contradiction in this statement۔ اب بعض اوقات صحیح طرح جو اپنے ایموشنز کا اظہار ہے وہ نہیں ہوتا، جیسے مثال سے واضح ہے کہ اگر گھر پہ بہت سے کام ہوں اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوں، اور جو بیٹا ہے وہ باپ سے کہے کہ ابا جی میں دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے جا رہا ہوں، تو فادر جس ٹون سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے بادشاہ، میرے شہزادے، آپ جائیں کھیلیں، تو اس سینس میں جو ہے جو لاجک ہوتا ہے اس کا وہ جو اپنے غصے کا اظہار جو ہے وہ صحیح نہیں کر پاتا، اور اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایکسپریس نہیں کرتا۔
تو یہ تھا میتھڈ وربل، کہ بول کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، مجھے کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ ہے کہ ہم اپنی ایموشنز کو بغیر بولے، بغیر بتائے کیسے ایکسپریس کرتے ہیں، ان کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ جو ہمارے رجحانات یا ہمارے جو ایموشنز ہیں، جو ہم کچھ کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں، وہ الفاظ سے زیادہ جو ہے وہ میننگ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بول کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ لائک لینگویج آف آئیز، ہماری آنکھوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، ہم کچھ بول نہیں رہے ہوتے لیکن آنکھوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، ہمارے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اینڈ ہول باڈی از دا بیسٹ اینڈ نیچرل وے ٹو ایکسپریس آور ایموشن۔ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہماری باڈی لینگویج، ہماری جلد کا کلر جو ہے ایون کہ وہ بھی ہمارے ایموشنز کو ایکسپریس کرتی ہے، ٹھیک ہے، بیکاز وی ہیو نو کنٹرول آن دیز مومنٹس۔ تو یہ نیچرل ہے کہ غصے میں جلد کا جو ہے ہمارے اسکن وہ ریڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، سانس جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو یہ نیچرل ہے۔ تو یہ نان وربل ایموشنز جو ہیں ان کا ایکسپریس کر رہے ہیں۔ ویز آف نان وربل ایموشنز، ایکسپریشن آف ایموشنز میں کون کون سے ویز ہیں؟ فیشیل ایکسپریشنز ہیں، لینگویج ویریشن ہے، آئیز موومنٹس ہیں، اینڈ باڈی لینگویج ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ فیشیل ایکسپریشن جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے، سم ٹائم ہمیں فیس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غصے میں ہے، پیار میں ہے، سکون میں ہے، یا کسی تکلیف میں، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ شیکسپیئر سیڈ، ایک دفعہ شیکسپیئر نے کہا تھا اس معاملے میں، فیس ریڈنگ کے معاملے میں، فیس از اے پلیس ویئر مین میں ریڈ اسٹرینج میٹرز، کہ چہرہ ہی تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مختلف جو ہیں میٹرز کو پڑھ سکتے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں نظر آ رہے ہوتے۔ فیس از دا مرر آف ایموشنز، جو ہمارا چہرہ ہے یہ ہمارے رجحانات کا آئینہ ہے، ہمارے ایموشنز کا آئینہ ہے۔ یہ انڈیویجول از ویپنگ، کرائنگ، لافنگ، اٹ از پریزنٹڈ بائی فیس۔ تو چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہے، وہ کیا فیل کر رہا ہے۔ تو جو فیس ہے، فیشیل ایکسپریشن جو ہے، یہ بھی ایک نان وربل جو ہے وے آف ایکسپریشن آف ایموشنز ہے۔ سم ٹائم فیس از ناٹ ریئل پکچر آف ایموشن، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو ہم چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے ایکچولی ویسا ہوتا نہیں ہے۔ دیر آر مینی انسیڈنٹ دیٹ سم اینجل آر پرووڈ ایز ایول، بعض اوقات بہت سے جو فرشتہ لوگ ہوتے ہیں کسی کی داد رسی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کا لاجک کچھ اور ہوتا ہے، ان کی جو بیک پہ بیسک جو ان کا مطلب ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پروفیشنل کریمنلز اینڈ ایکٹرز اور ایگزامپلز، تو جو کریمنلز ہوتے ہیں وہ اس چیز کی بہت بڑی مثال ہیں۔ ایکٹر جو ہوتے ہیں وہ جو ہے مصنوعی آرٹیفیشیل اپنے ایموشنز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سم ٹائم جو ہمارا چہرہ ہے وہ جو ریئل ایموشنز ہے ان کا اظہار جو ہے وہ نہیں کر پاتا۔ ٹو ڈیز پیپل آر اسٹیل لیس اسٹیل، تو آج کل لوگ جو ہیں اسٹیل لیس اسٹیل انہوں نے اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے، ایک جو انہوں نے نقش کھینچا ہوا ہے، حالانکہ وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔
آ گیا جی ووکل ایکسپریشن، ہماری جو زبان ہے، ہمارا جو ایکسنٹ ہے، ہمارا جو ردھم ہے، ہمارا جو زبان کے اندر بولنے کے اسٹائل سے ہم اپنے ایموشنز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اڈلٹس vocal tone present different variation like loudness, pitch, timbre اینڈ frequency. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایموشنز کے دوران جو ہے یہ صاف صاف جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کے اندر چینجز ہوتی ہے کہ غصے میں ہوتا ہے تو پھر ہماری آواز کیسی ہوتی ہے، جب ہم پیار سے بولتے ہیں پھر اس کی آواز کیسی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا جو ووکل ایکسپریشن ہے یہ بھی ایک نان وربل وے آف ایکسپریشن آف ایموشن ہوتا ہے. ایموشنز اینڈ باڈی لینگویج، ہم اپنی حرکات و سکنات سے ہمارے جسم کی جو چال چلان ہے، چال ڈھال ہے، اس سے اپنے ایموشنز کو ہم کیسے ایکسپریس کرتے. ایموشنز آر پریزنٹڈ بائی باڈی لینگویج، باڈی لینگویج سے بھی ہم اپنے ایموشنز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بولنا نہیں پڑتا، لیکن ہمارے جو ہمارے اسٹائل ہے باڈی لینگویج کا، ہمارے پوسچر ہے، ہمارے پوز خاص ایسے ہوتے ہیں جس سے اگلے بندے کو جو ہے وہ میننگ چلا جاتا ہے اور اس کی وہ لینگویج جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میسج کیا ہے. آگے جی اوورٹ بیہیویئر پیٹرن، جو ہمارا کردار ہے، جو ظاہری طور پر کردار ہے، اس سے ہم اپنے ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں. ڈیورنگ ایموشن دیر آر مینی بیہیورل چینجز اکر، پیپل آبزرو دیم ایز فالوئنگ. مطلب ایموشنل سچویشن کے دوران جو ہے ہمارا کردار کچھ سرزد ہو جاتا ہے ہم سے، اور اس کو لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں. تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک اوائڈنس ہے. If man face unhappy emotion like fear, hopelessness, guilty, etc., he can't bear them and avoid them. اگر تو ایموشنز جو ہیں وہ انسان کے لیے نیگیٹو سینس میں ہو، انہیپی ہو، وہ مایوسی جو ہے محسوس کر رہا ہو، یا گلٹی فیلنگ اس کے اندر ہے، تو وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا اور ان سے کیا کرتا ہے؟ اوائڈ کرتا ہے. آگے ڈسٹرکشن ہے کہ ایموشنز کے دوران جو ہمارا کردار ہے اس میں ڈسٹرکشن آتا ہے. وین مین از اگریسو ہی ڈسٹرائے ایوری تھنگ دیٹ از کاز اگریشن. تو جب ہمیں غصہ آتا ہے تو جس چیز پہ ہمیں غصہ آتا ہے ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے کردار سے سرزد ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ایموشنز کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. اپروچ ہے، ایف ایموشنز آر ہیپی دین مین اپروچ دیم. اگر ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، ہمارے لیے جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی سچویشن ہو، تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں، ہم اس کو اسیس کرتے ہیں، اس تک جو ہے رسائی حاصل کرتے ہیں. آگے کچھ ہماری باڈی کے اندر ایموشنز کے دوران جو ہے وہ چینجز آتی ہیں. ہمارے پوری باڈی کے اندر ہمارے جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کے اندر چینجز آتی ہے، تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیر آر مینی چینجز اکر ڈیورنگ ایموشن. ایموشن کے درمیان ہماری باڈی میں بہت سی چینجز آتی ہے. فار ایگزامپل کارڈیو ویسرل چینجز کے ایموشنز کے دوران جو ہے ہمارے کارڈک جو چینجز ہے، کارڈک ویسکولر سسٹم جو ہے اس میں چینج آتی ہے. ان اگریشن ہارٹ بیٹ انکریز اینڈ ان فیئر اینڈ ہوپلیسنیس ہارٹ بیٹ سلو ڈاؤن. کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں، یہ ایک کامن سینس ہے، ایک کامن ایکسپیرینس ہے جو ہر انسان کرتا ہے کہ غصے کے دوران جو ہے وہ ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم ڈر خوف سے ہوتے ہیں تو وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. آگے گلوانک اسکن رسپانس، اس کو جی ایس آر بھی کہتے ہیں. ڈیورنگ ایموشنل سچویشن دیر آر مینی چینجز اکر ان اسکن. ایموشنز کے دوران جو ہماری جلد ہے، ہماری جو اسکن ہے، یہ بھی بڑا میسج دے رہی ہوتی ہے. اس سے ہم اپنے جو ہے ایکسپریشن کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایموشنز کے دوران ہماری جو اسکن ہے اس کے اندر بڑی ویریشنز آتی ہیں. اسکن ٹمپریچر ہے. ڈیورنگ ایگریشن بلڈ سپلائی انکریز اینڈ اسکن ٹمپریچر آلسو انکریز. اینڈ ڈیورنگ فیئر اینڈ ہوپلیسنیس بلڈ سپلائی ڈیکریز اینڈ اسکن ٹمپریچر آلسو ڈیکریز. غصے کے دوران ہماری بلڈ جو ہے وہ اس کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے اور ہمارے جو اسکن کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے.
اور جب ہم کسی ڈر خوف میں ہوتے ہیں یا مایوسی میں ہوتے ہیں تو تب جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ کم ہوتی ہے اور ہمارے جو اسکن کا ٹمپریچر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے۔ آگے اسکن سویٹننگ، ہمیں جو جلد پہ پسینے آتے ہیں جن کو ٹھنڈے پسینے بھی کہتے ہیں، ڈیورنگ ایموشنل سچویشن سویٹنگ گلینڈز ایکٹیو اینڈ سویٹنگ اسٹارٹ۔ ایموشنز کے دوران جو ہمارے پسینہ چھوڑنے والے گلینڈز ہوتے ہیں، جو غدود ہوتے ہیں، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ایموشنز کے دوران جو ہے وہ ہمیں پسینہ بھی آ جاتا ہے، اسکن کلر چینج ہو جاتا ہے۔ ڈیورنگ ایموشنل سچویشن اسکن کلر چینج ان اگریسو موڈ اسکن بیکیم ریڈ اینڈ ان فیئر اٹ بیکیم ڈل۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو ہماری جو اسکن ہے اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، تیش میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے غصے میں ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کامن ایکسپیرینس ڈیلی بیسس پہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ اور جب انسان کسی خوف میں ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی جو اسکن ہے وہ ڈل ہوئی ہوتی ہے، پھیکی پھیکی جو ہے اس کا کلر پڑ جاتا ہے۔ تو آگے چینج ان ڈائجسٹو سسٹم، تو ایموشنز کے دوران ہمارا جو نظام انہضام ہے، ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہمارا جو خوراک کا سسٹم ہے، خوراک ہضم کرنے کا سسٹم ہے، اس میں بھی چینج آتی ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ڈیورنگ ایموشنل سچویشن، ایموشنز کے دوران جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ان ہیپی موڈ اٹ بیکیم گڈ اینڈ ان ویریز اٹ بیکیم ناٹ گڈ۔ ہمیشہ غصے میں، پریشانی میں جو ہے وہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے، وہ صحیح کام نہیں کرتا، کھانا پینا صحیح ہضم نہیں ہوتا۔ اور جب ہم بہت ہیپی موڈ میں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تب جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور بڑا جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے۔ اگر ریسپریٹری چینجز ہے، ڈیورنگ ایموشنل سچویشن ویریشن اکر ان بریتھنگ، ان اگریسو موڈ اٹ بیکیم فاسٹ اینڈ ڈیورنگ ریلیکسنگ موڈ اٹ بیکیم سلو۔ تو جب غصے میں ہوتا ہے بندہ، کسی ایموشنل سچویشن میں ہوتا ہے، تو یہ ریسپریٹری جو ہے، جو ہمارا سانس ہے وہ پھول جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ریلیکس موڈ میں ہوتے ہیں، پیسفل سچویشن میں ہوتے ہیں، تو تب یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارے ایموشنز کا اپنے ایموشنز کا ہم اظہار کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، اور یہ پی پی ایس سی کے اکارڈنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایموشنل سچویشن کے دوران ہماری باڈی کے اندر جو چینجز ہوتی ہے وہ کس سچویشن میں کیسی ہوتی ہے، اور ہم اپنے جو ایموشنز ہیں ان کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آئی سے کر رہے ہیں تو یہ کون سا وے آف ایکسپریشن آف ایموشنز ہے، وربل ہے، نان وربل ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ تیاری میں آسانی ہو جائے۔ اور اسی طرح کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے اسپیشلی جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ ہے، تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو آگے مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔